ٹھیک ہے. جو سب سے زیادہ ویڈیو چلی ہے ہاں وہ مستزنی پہ چلی. دسو ہن پھر ایک منٹ پھڑو پھر ایک منٹ دیو جواب. ایک منٹ مستزنی دے اوتے ڈالر کمائے نے. اس کے اوپر نہیں چھوڑیں یہ ہے بڑی یہ آپ نے یہ اے آئی کو آپ اور میں نہیں ڈسکس کر سکتے علی بھائی. میرے بھائی رک جائیں ہم نہیں ڈسکس کر سکتے. سرکار آپ ذرا ٹاپ کی میری 20 ویڈیوز نکالیں اور بتائیں صرف 2 سیکس کے ٹاپک کے اوپر ہے. اور سرکار رک جائیں پہلی کیڑی ہے مستزنی علی. علاج بتائیں. سید صاحب دیکھیں کسی شخص نہ ڈسکس کریں یہ اے آئی. یہ آپ کی میری سمجھ سے باہر ہے. یہ جنہوں نے بنائی ہے نا سن لیں علی بھائی سن لیں علی بھائی نہ ضد کیا کریں. نہیں یہ جنہوں نے بنائی ہے نا بات کر لی نا میری بھی بات. اچھا سنیں یہ جنہوں نے یوٹیوب نے آج سے جب یہ شارٹس والا سین شروع ہوا نا انہوں نے یوٹیوب نے الگوریدم چینج کیا کیونکہ ٹک ٹاک نے آ کے ان کی بند کر دی ساری ویورشپ. تو انہوں نے شارٹس لے کر آئے یہ ٹھیک ہے. اب جب انہوں یہ شارٹس لے کر آئے تو انہوں نے اس کو اے آئی بیس چلا دیا الگوریدم کو. اج تک انہوں نے سمجھ نہیں آ رہا کہ چلیں وہ علیحدہ بات ہے. سید صاحب یہ جو انہوں نے بات کی نا بات غلط کی. ایک میری بات سن لینا. میں نے آپ کی بات سنی نا ماسٹربیشن کے حوالے سے اس کا گناہ اور علاج ایک یہ ویڈیو ہے. ایک سیکس کے اوپر اور ویڈیو ہے. یہ 2 ویڈیوز ہیں. آپ ٹاپ کی 30 ویڈیوز نکالیں کئی ملینز کے ویوز ہیں ان میں صرف 2 یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. ڈسکس کس کو کیا دین کو کیا اسلام کو کیا نا. ہاں اسلام کو کیا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کی پرٹیکولر آپ بولے تھے نا پرٹیکولر ایک منٹ یہ نیوٹرل پلیٹ فارم ہے نا. یہ ذرا مجھے پہلی 30 ویڈیو میں سے یہ 2 ہے نا ذرا مجھے ترتیب سے بتاتے ہیں. ادھر کیوں دینی ہے مجھے دے دیں. ہاں جی پہلا ٹاپک پڑھیں. اب میرے سے سن لیں آپ سن لیں پہلے میرے سے. یہ بھی پڑھیں نا آپ نے ایسے ایسے کر کے ٹھپے مارے ہیں. یہ وہ آن کر ان کے پہلی ویڈیو ہے مستزنی کا گناہ اور اس کا علاج. تیسری ہے نہیں ایک منٹ رک جائیں. دوسری ہاں کیا دوسری تو دوسری کے اوپر ہی آ رہا ہوں نا. دوسری کے اوپر ہی آ رہا ہوں. کیوں غصہ کر رہے ہیں او یار منہ سے غلطی ہو جاتی ہے. پڑھ دوسری رہا ہوں. اچھا چلیں ادھر لکھا ہوا 3. اچھا چلیں 3 لکھا ہوا ادھر. چلیں آگے چلیں. 3 سنت وظیفے مصیبت و پریشانی سے نجات کے لیے. ٹھیک ہو آگے پھر تیسری ویڈیو ہے اورل سیکس کا مسئلہ بیوی کا دودھ پینا. تھلے نہیں پڑھایا جا رہا. آگے چلیں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو کے اوپر پلاننگ اس کے ساتھ ہی ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا. ٹھیک ہے آگے ہے پریکٹیکل نماز وطر جنازہ. آگے ہے قبروں پر پھول اور چادر ڈالنا. آگے ڈاکٹر ذاکر نائک پر فتویٰ. جی آگے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کا قاتل کون. ٹھیک ہے تو اسلام ہی ہے نا. اوہو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام ہی ہے نا. اسلام ہی ہے نا. ویڈیو سیکس پہ آئی اور آپ نے کہا اس وجہ سے ویوز آ رہے ہیں وہ نہیں ہے. یہ مجھے یہ دیکھا نا آگے چلتے غلط لے جاتے ہیں نا سرکار آگے لے کے جائے. اس طرف ہیں بھی پھر کھیلنا شروع کر دیں پھر پیچھے. یہ بحث نہیں بنتی. شاہ جی پڑھتے میں نے آپ کو کہا ٹاپک کیا تھا. میں کہہ رہا ہوں اسلام ہے. یہ جو مستزنی ڈسکس کی ہوئی ہے اسلام کا آپ نے بتایا نا کہ اسلام میں کیا ہے. یہ سارے ٹاپک یہ جو سیکس آپ نے اورل سیکس ڈسکس کیا ہوا ہے اسلام کے اکارڈنگ ہی بتایا نا. یہ بحث تو ہے یہی. میں کہہ رہا ہوں آپ ایک پرٹیکولر نیچ کے اوپر بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اب آپ زیادہ کریں. ایک منٹ اب آپ اگلی باقی جو بڑے بڑے علماء ہیں نا تقی عثمانی صاحب کا آفیشیل کھولیں. آپ کی ویڈیو لگی 5 دن پہلے 3 دن پہلے. میری روزانہ 8 ویڈیو لگتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے آڈینس بیس. میں نے اس کو اس اینگل میں نہیں کر رہا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چونکہ میں تھوڑی لاجک کلیئر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں لو پھڑو. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا ٹھیک ہے کہ اچھا اگلے سوال پہ چلتے ہیں. یہ فارغ ہو گیا. علماء کرام کے جو سبسکرائبرز ہیں ان کے اگینسٹ ان کی ویورشپ دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے ویوز دے حساب نہ چلنا ہے. سرکار نہیں نہ میں آپ کو بتانا ہی نہیں چاہ رہا. ٹاپک ختم ہو گیا. یہ ختم ہو گیا. آگے چلیں بس. آپ پھر اس کو چھوڑ رہے ہیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بہت زیادہ. وہ ہے ٹک ٹاک لائیو. ٹک ٹاک لائیو کے اوپر اس کی امپورٹنس بھی آپ کو بتاؤں گا. آپ کو بلکہ میرے سے زیادہ بہتر پتا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. آپ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر یہ ہوتا ہے علی بھائی کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, پاکستان کی بیٹھی ہوئی ہیں, مائیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی کلیویج دکھا رہی ہے, کوئی ٹھمکے لگا کے دکھا رہی ہے, کوئی ڈانس کر رہی ہے, اور پھر ساتھ ایک ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے جو ٹک ٹاکر ہیں, یوٹیوبر ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک تو جو ٹک ٹاکر ہے اس نے ابھی چینل بھی بنایا ہے. اچھا. تو ساڈے وزیر اطلاعات نے وہ افتتاح بھی کیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں پنشمنٹ, میچ لگے گا آپ کو اور میرا. ٹھیک ہے. اب میچ کیا لگنا ہے, آپ لڑکی ہیں اگر تو آپ کو میں کوئی بھی سزا دے سکتا ہوں اگر آپ ہار گئے تو.
میں آپ کو کہوں گا کہ اتار دو کپڑے، آپ کو اتارنے پڑیں گے. میں آپ کو کہوں گا گھوم کے دکھا، الٹی ہو کے دکھا، کلیویج دکھا، ڈانس کر کے دکھا، آپ کو کرنا پڑے گا. اب اس سب کے درمیان میں ہوتا کیا ہے؟ اس سب کے درمیان میں یہ ہوتا ہے، اچھا کچھ ایسے ہیں جہاں پر لوگ ویسے ہی بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں، لڑکے بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو چیلنج، بڑے عجیب و غریب قسم کے، کیونکہ آپ نے انٹرسٹنگ بنانا ہے نا اس کو، ورنہ لوگوں نے تو دیکھنا نہیں ہے. اب اس کے اوپر ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایل ہے پھڑ 1 لاکھ روپے دا شیئر. اچھا آپ اور میں بیٹھے ہوئے ایکس وائی جی، کوئی بندہ آیا انہیں کہ لو جی علی بھائی 1 لاکھ تواڈے لئی، لو جی علی بھائی 2 لاکھ تواڈے لئی، لو جی علی بھائی شیئر ہے وہاں پر، ایک ازیوم کر رہا ہوں، مجھے اس کی ایگزیکٹ پرائس نہیں پتا، 2 لاکھ ہے 1 لاکھ ہے کتنی ہے، کہنا لو جی علی بھائی 1 2 3 10 شیئر تواڈے لئی، 10 لاکھ روپیہ تواڈے حصے چ آ گیا. ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں سمگلنگ کا پیسہ ہے یا کیا ہے. پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ تو جوا ہے جی، 100% حرام ہے، اور بے حیائی کے ساتھ جو چیز لیٹ ہوئی ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے. مشرکین عرب بھی اپنی عورتوں سے برائیاں کرواتے تھے اور اس کی کمائی کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنڈیم کیا. اور سورۃ النور تو ہے ہی سیکس ڈسپلن کے اوپر ہے، اس میں تو یہاں تک آیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے تو دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے. تو کمائی تو حرام ہے ان کی، اور دنیا اور آخرت میں عذاب الگ سے ہونے والا ہے کیونکہ یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں. یہ محنت نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو جب پتا ہے کہ میں نے اس کو پنشمنٹ دینی ہے تو دعا نہ تو انہیں نہیں، وہ اس کہتے ہیں وہ پیسے کمانے آ رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ کرانا ہے تو دعا نہ نہیں، وہ تو اپنی اعتبار سے مجرم ہے ہی ہے. یہ جو مسلمان ہے اسے تو پتا ہے نا کہ میں کون سی شرعی بات کسی کے ساتھ کر سکتا ہوں. شرعی یہ ڈیمانڈ کرنا، بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کسی بیوہ عورت کے گھر نامحرم کو رات گزارنے سے منع کیا ہے، اس کے گھر میں بھی. کیوں؟ وہ بیوہ عورت ہے اور ایک مرد نامحرم اس کے پاس رات گزارتا ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت کو دوسری عورت کے سامنے بھی برہنہ ہونے سے منع کیا ہے. تو اس کو تو پتا ہے میں کیا کام کروا رہا ہوں، تو وہ تو غلط کام کر رہا ہے، وہ تو غلط کام کر ہی رہی ہے. یہ جو کروانے والا ہے یہ بھی تو مجرم ہے نا جی. اچھا ہاں جی، تو یہ کمائی حرام جی کمائی بھی حرام ہے، ان کی ایکٹیویٹی بھی حرام ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہونے والے ہیں. اور جتنے لوگ اس میں بیچ میں آ کے حصہ لے رہے ہیں نا اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ بھی جو گفٹ دے رہے ہیں وہ جی وہ بھی غلط ہے، ظاہر ہے حرام ہے. اچھا ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، مجھے آپ جتنے مرضی اچھے لگے، میں پاگل ہوں میں آپ کو 10 لاکھ روپے کا دے دوں؟ اے خامخواہ جی علی بھائی بیٹھے ہیں ایلا پھڑ لاکھ، ایلا پھل لاکھ، شام کو آپ کا 20 لاکھ روپے بن گیا. نہیں ظاہر ہے پیچھے کوئی ایسی چیز ہوگی نا. اب یہ پیسہ پھر شفٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں ڈفرینٹ بزنسز کے اندر. کسی نے پراپرٹی کا وائٹ بزنس منی کیا، کرنے کے لیے، کسی نے چینل کا بزنس کیا. نہیں وائٹ تو پہلے ہی ہے نا، ٹک ٹاک نے اپنی پرسنٹیج کاٹ لی، ٹیکس ٹوکس کاٹ لیا. تو میں اگر ٹک ٹاک لائیو کر رہا ہوں میرے پاس آ گیا، اب میں نے شو روم بنا لیا، میں نے پراپرٹی کا، لیکن آپ کو تو گفٹ ملا نا، وہ ہاں مجھے آپ نے ارن نہیں کیا ہوا. ہاں مجھے گفٹ ملا. پیچھے سے وہ سمگلنگ کا ہے کیا ہے یہ نہیں مجھے پتا، اور جو گفٹ کا پروسیس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے جو میں شو روم تے پراپرٹی تے سارا بنا رہے ہیں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام. اور یہ اسی طریقے سے کہ کوئی شخص گٹر کے پانی سے وضو کرنا شروع کر دے اور غسل جنابت اتارنا شروع کر دے، یہ تو وہی چیز ہے. اور پلید کر رہے ہیں اپنے آپ کو. غسل جنابت کیا اترنا ہے، اس کا باقی جسم بھی حقیقی نجاست کے اندر مبتلا ہو گیا. اور یہ اس طریقے سے چین چلنی شروع ہو جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک پرانگدہ حال میں شخص اپنی بازو پھیلا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اور اس کی حالت ایسی ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں کے اوپر اس کے میل ہے اور سفر کے آثار اس پہ دکھائی دے رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کے لوگوں کو ترس آ جائے. لیکن وہ اس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ اس کا رزق حرام کا ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، حرام کی خوراک سے وہ پروان چڑھا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر سنے گا کہ جس کا بلٹ اپ حرام کے اوپر ہوا ہے. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اگر رزق حلال نہیں ہے نا تو باقی ساری چیزیں فارغ ہیں آپ کی. تو یہ جتنے لوگوں نے کمائی کی ہے جی ظاہر ہے حرام ہے. اور آپ کو میں اور بھی، اور یہ راکٹ سائنس نہیں، ان کو بھی پتا ہے. جان بوجھ کے کوئی آنکھیں بند کر لے، انہوں نے سنا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے یہ پوچھا. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایک گھر کی 2 3 بہنیں بیٹھ رہی ہیں. استغفر اللہ. اور سنیں، میں مردوں سے پوچھوں گا کہ وہ کدھر ہے. اور سنیں، وہ ماسک لگا کے بیٹھ جاتی ہیں کلیویج نکال کے. وہ کہتے ہیں ساڈا منہ تو ہے ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے پہچانا ہی نہیں، پیسہ تو آ گیا. غلط ہے.
ظاہر ہے حرام ہے. عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے, اور اس طرح عورت کا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا یہ تو صراحتاً قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. قرآن میں تو آیا کہ مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, سورہ نور میں, اور مومنہ عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, حتیٰ کہ امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں, جن سے ہم نعوذ باللہ کو نیگیٹو چیز گمان بھی نہیں کر سکتے. سورۃ العذاب میں آیا کہ نبی کی بیویوں, اگر نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کوئی آتا ہے مرد, تو پردے میں ان کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے, اور گفتگو کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے دل کا روگ جو ہے وہ سامنے آ جائے, حالانکہ وہ ماں ہے اور وہ اس کی اولاد ہے ایک آنری طور پر, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم کے تحت, لیکن وہاں پر بھی اتنے پردے کی تلقین کی گئی ہے. اس طرح سامنے آنا اور یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم کرنا, یہ کمائی حرام ہے جی, 100% حرام. ٹھیک ہو گیا. میں اپنے اگلے سوال کے اوپر چلتا ہوں, اور اگر میرا سوال ہے آپ کا, آپ نے ابھی اگلے دن تعریف کی اس کی سی سی ڈی کی, کہ سی سی ڈی بلیسنگ ہے, بلیسنگز آف سی سی ڈی لکھا ہوا تھا آپ کے اس کے اوپر. اچھا تھمبنیل ہمارا نہیں, کسی اسٹوڈنٹ نے بنایا ہوگا. یہ نیچے لکھا ہوا ہے. نہیں ویڈیو میری ہے, ویڈیو میری ہوگی, ویڈیو میری ہوگی, بلیسنگز آف سی سی ڈی. ٹھیک ہے, آپ نے ہو سکتا ہے ایک رخ آپ تک پہنچا. آپ نے, میں نے وہ پوری دیکھی ہے جو آپ نے, اس میں میں نے کیا کہا, آپ نے اس میں سی سی ڈی کے فضائل بتائے. کیا دیکھو یار, مولوی والے بھی کیس ختم ہو گئے نے, تو مرڈر والے کیس بھی ختم ہو گئے نا. ٹھیک ہے, تو دیکھو انہوں نے بندہ جڑا نا لا دیتے ہیں. اب ظاہر ہے اتنا تو میرا حافظہ ہے نہیں, کہتے ہیں تو چلا لیتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, یہ میں نے کہا ایسے ہی کہا. اب آپ نے یاد رکھنا ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایف آئی آر اور عدالتی نظام, بالکل سٹارٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ علی بھائی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, یہ بار بار ہمارے کام آئے گا. ہاں بتائیں بتائیں. فرسٹ انفارمیشن بیسڈ کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے کہ ریپ ہو گیا, ایف آئی آر ہوتی ہے ریپ ہو گیا, ایف آئی آر ہوتی ہے مرڈر ہو گیا. ٹھیک ہے, اور سی سی ڈی جا کے بندہ ٹھوک دیتی ہے. تو یہ تو تھی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. ابھی تو انکوائری نہیں ہوئی, ابھی عدالت میں گیا نہیں یہ کیس, ابھی ثابت نہیں ہوا. جس طرح آپ نے اس کے اندر بتایا کہ یار دیکھو آج کل کو ملا والا بھی کیس نہیں آیا, میں نے تو ملا کے اوپر بھی ایسے ایسے کیس سنے جو بعد میں جھوٹے ثابت ہو گئے. جی ہو جاتا ہے, ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تو کیسے آپ نے فضائل یہ بیان کر دیے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کے اوپر کہ یہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے, ذرا یہ مجھے بھی سمجھاتے ہیں. بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ایکسٹرا اچھا پھر اس کے اندر ایڈ کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہتے ہیں. ہائی کورٹ کے اندر اس وقت کیسز چل رہے ہیں سی سی ڈی کے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کے اوپر. ایک فیملی کے 5 لوگ مار دیے, 3 بھائی 2 دماد. پھر سی سی ڈی کے لوگوں کو باقاعدہ اریسٹ کیا گیا, ان کے اوپر پرچے ہوئے جنہوں نے پیسے لے کر یہ سارے کام بھی کیے. ٹھیک ہے, تو ہن فضائل دسنا شروع کر. نہیں یہ تو ٹوٹلی جہنم کمائی. اگر کسی آپ نے تو بلیسنگ آف سی سی ڈی کر دی. میں نے اس پہلو کا ذکر کیا تھا, پوری بات نہیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں پوری بات ہوئی بھی آلریڈی. سی سی ڈی کے اوپر الگ سے میری ایک ویڈیو آلموسٹ کوئی 5 مہینے پہلے آئی تھی, جس میں نے سٹارٹ اس سے کیا تھا کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز حرام ہے. میاں عمران ارشد صاحب میرے پاس آئے تھے, انہوں نے بھی سی سی ڈی ڈسکس کی. اس وقت بھی میں نے بتایا کہ ان پرنسپل یہ بات غلط ہے, لیکن میں نے کہا خود آپ بھی ایک کیس میں یہ کہہ رہے تھے کہ سی سی ڈی والے کدھر ہیں, جب وہ ایک امام مسجد کی بیوی کے ساتھ اس طریقے سے 4 بدماشوں نے کیا, اور وہ ظاہر جنون کیس تھا اور وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی. ان پرنسپل آپ کی بات درست ہے, اور میں آپ کو بتاؤں میں نے یہ بات اپنے بڑوں تک بھی پہنچائی ہے. آپ کے بڑے, اپنے ریاست کے جو بڑے ہیں ان تک. وزیر اعظم صاحب, نہیں وزیر اعظم صاحب تک تو ویڈیو ہی پہنچے گی. میں تو اپنے مریم نواز صاحبہ, نہیں ان تک بھی نہیں, ان تک بڑے بڑے ہو ریاست کے نے. میں بتاتا ہوں جو بردر, جی جو نہیں بگ بردر نہیں, وہ تو بہت بڑے ہیں نا. تینوں نہیں تو پھر کڑے ہو گئے. نہیں وہ بہت بڑے نہیں ہیں, میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں سنا, انہوں نے کہا بگ برادر کیا ہوتا ہے, ہم ان کے بگ برادر ہیں. اچھا نہیں وہ اس فیلڈ میں ہاں دین کی فیلڈ میں, دین کی فیلڈ میں, اس فیلڈ میں ظاہر میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں. نام بتا دیں کہ ان کو میں نے کہا, یعنی میں چاہتا تو میں ٹی ایل پی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے کیا, اس معاملے میں تو وہی بڑے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو نہیں بڑا ہوں. ہاں دین کی فیلڈ میں نے کہا تھا, جب میرے پہ الزام لگا کہ مجھے انہوں نے ریسکیو کیا. اچھا تو میں نے پولیس کے جو بڑے ہیں یعنی کہ آئی جی پنجاب صاحب تک یہ بات پہنچائی کہ ان دنوں وہ تازہ واقعہ ہوا تھا, ایک عورت کی بالیاں جو کوئی 70+ عورت تھی وہ چھینی گئی تھی بائک کے اوپر, وہ بیٹھی ہوئی تھی اور چھین گئے تھے. میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے پھر میرا رابطہ کروایا جو سی سی ڈی کے چٹھا صاحب ان کے ساتھ کیا. انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب اس بندے کے اوپر اتنی ایف آئی آرز ہیں, 5 دفعہ یہ پولیس کے اوپر حملہ کر چکا ہے, زخمی کر چکا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ صرف ایک واقعہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا آپ
اس چیز کو گلوریفائی کریں کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالیوں کے اوپر اب وہ فل فرائی ہو جائیں گے. اچھا باقی میں نے اس سے جب یہ بات کی کہ اگرچہ میں اس چیز کو قانوناً غلط سمجھتا ہوں. آپ فل فرائی کو کہتے ہیں کہ جو بھی ہو اگر بہت ایکسٹریمسٹ ہے تو ٹھیک ہے. نہیں ایک منٹ بات سن, میں نے ان کہا کہ میں اس کو اگرچہ غلط سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بھی میرے ساتھ ایگری کیا, ڈاکٹر عثمان صاحب, انہوں نے کہا کہ ان پرنسپل یہ بات درست ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں. انہوں نے پھر ایک بچی کا قصہ بیان کیا کہ جس کے ماموں نے اور اس کے کزن نے اس کے ساتھ ایک اس طرح کا معاملہ کیا, پھر اس کا گلا کاٹا, وہ گھسٹتی ہوئی روڈ تک آئی. ان کا جی میں نے ان کے گھر بندے بھیجے, ان کے پاس تو کھانے کے لیے آٹا اور گندم بھی پوری نہیں تھی, وہ ہم نے ڈلوائی. تو ایسے لوگ کیا وکیلوں کی فیسیں دیں گے؟ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایسا ہی ہے تو کیا یہ کوئی انڈیویجول ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ پورا پینل بیٹھتا ہے, اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ آگے کیسے معاملات چل رہے ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, نہیں اس میں کوئی جج نہیں بیٹھتا. میں نے ان کو کہا کہ اس کو قانونی شکل دیں, اور یہ بات میری ویڈیو میں بھی ریکارڈ ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے تو اس کو قانونی شکل دیں. ہوا قانونی شکل میں آیا وہ نہیں آیا, تو تو آپ نے تو بلیسنگ بتا دی, آپ نے تو نیفے میں گولی چلنے کی بھی بلیسنگ بتا دی. اب میں جس کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیول کا جو اسلامک اسکالر ہے, جب وہ بیٹھ کر ایک ممبر کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ سی سی ڈی کی وجہ سے یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ ہو گیا, جس کو ایکچوئل پکچر نہیں پتا کہ ایکچوئل پیچھے ہو کیا رہا ہے. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ ہائی کورٹ کے اندر کیسز کر رہے ہیں ان کے خلاف, ان کے آفیسرز ڈسمس ہو رہے ہیں کرپشن کے اوپر, انہی کیسز کے اوپر پوری فیملی اڑائی جا رہی ہے. اور سن لو, سی سی ڈی ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں واقعہ ہوتا ہے پہنچ جاتی ہے. ادھر لاہور میں کھوکھر صاحب کے جو ہے بڑی تگڑی فیملی, ایک بچہ انہوں نے اڑا دیا, آج تک سی سی ڈی نہیں پہنچ سکی. وہاں پر جسٹس صاحب کی بیٹے نے 2 بچیاں اپنی پراڈو کے نیچے رون دی, بالیوں کے اوپر ٹھوک دیا, وہاں نہیں سی سی ڈی پہنچ سکی. ایسے میں آپ کو کتنے جو ہے وہ کیسز میں آپ کو سنواؤں. تو سی سی ڈی کے جب ممبر کے اوپر بیٹھ کر آپ فرائض بتاتے ہیں, فضائل ان کے, تو پوری پکچر پہلے کیوں نہیں لیتے کہ اندر ہو کی رہا ہے. آپ تو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کو بلیسنگز بنا کر, وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے بلیسنگز, بلیسنگز لکھا ہوا ہے. چلیں وہ اس شر میں سے اگر کوئی خیر والا معاملہ ہے وہ علیحدہ سے ہے. باقی ان پرنسپل میں پہلے بھی کہتا ہوں, آج دوبارہ سے کہتا ہوں کہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے, کورٹس کے اندر یہ چیزیں چلنی چاہیے. آپ نے پھر کیوں اس کو گلوریفائی کیا کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے دونوں طرف کی پکچر بیان کی ہے, اور نہ صرف کیمرے پہ, دونوں طرف ایکسٹرا جوڈیشل. میں بتا رہا ہوں کہ ان کیمرہ بھی میں نے بڑوں سے بھی بات کی ہوئی ہے, آن کیمرہ میں نے ان تک پیغام بھی پہنچایا. پھر ہمیں نہیں کر سکتے. پھر ہمیں یہ ویڈیو آپ نے اب آ کر بنائی پچھلے ہفتے, بلیسنگ 4 مہینے پہلے کی بھی ہے, بلیسنگ والی ویڈیو 4 مہینے پہلے بھی ہے. چھوڑ دینا, میں اب بلیسنگ والی کے اوپر اب آ رہا ہوں نا, میں اب والی کے اوپر آ رہا ہوں نا, کہ ابھی آپ نے جو بلیسنگ یہاں پر بیٹھ کر بیان کی, آپ کو یہ پوری ریئل پکچر پتا تھی؟ اگر آپ کو یہ پتا نہیں بھی تھی, میں ایک لمحے کے لیے مانتا ہوں, تو پھر ہم عدالتیں بند کر دیتے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کو اسلامک اسکالر سے بیٹھ کے ہم گلوریفائی کرا لیتے ہیں کہ یار یہ تو بہت زبردست ہو رہا ہے. ہمارا موقف دیکھو نا, مولویوں کا کوئی کیس نہیں ہے, انیفید پسٹل چل گئی, مزہ آ گیا. میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ اگر 100% بھی سی سی ڈی صحیح کام کرے تب بھی وہ ایکسٹرا جوڈیشل جو طریقہ ہے ایز پر پاکستان کا قانون اور ایز پر شریعہ لا یہ غلط ہے. میں نے کہا تھا اسے قانونی, سرکار میں نے کہا تھا اسے قانونی شکل دیں. آپ نے گلوریفائی کیوں؟ سرکار اسے قانونی شکل دے. ویڈیو کھول کے چلا دیتا ہوں کہتے ہیں, تو وہ سرکار کس نے انکار کیا ہے؟ تو کیوں آپ نے گلوریفائی کیا؟ آپ جیسے لیول کا بندہ گلوریفائی کر رہا ہے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کو. او نہیں, ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. آپ اگلی ویڈیو میں کہیں گے کہ وہ میں نے آلریڈی کہہ چکا ہوں میرے بھائی, میری آپ نے پرانے میں کہا غلط ہے, نئے میں کہا یہ بہت اچھا ہے. تعریف میں نے اس میں بھی کی ہوئی ہے, میں نے دونوں بیان کیے تھے. تو اب آپ کو ایک ویڈیو بنانی چاہیے کہ سی سی ڈی جو بھی کر رہی ہے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہے, ایکسٹرا جوڈیشل ہے, لیکن جو آئیدر دس سائڈ اور دیٹ سائڈ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر الاؤ نہیں ہونا چاہیے, یا عدالتاں تلے لا دیو نا, نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر مرید کے نو بھی جسٹیفائی کر دیو نا کہ بہت اچھا ہویا. نہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے, خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے. ان پرنسپل ہاں یہ میں مانتا ہوں, ریاست یا کوئی جماعت کرے, کوئی بھی کرے, ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر نہیں ہونا چاہیے. اور آپ آج کے بعد سی سی ڈی کو میرا پہلے بھی یہی موقف ہے. نہیں تھا نا, میں نے تو اب دیکھا, ایک ہفتہ پہلے میں نے دیکھا نہیں تھا. پھر آپ ویریفائی کر رہے ہیں ان پرنسپل. اور جب یہ پرچی آتی ہے, ایسے نہ کیا کریں, میری بات سنیں, ایسے نہ کیا کریں. جب آپ جب یہ پرچی آتی ہے نا, بعض اوقات ایک سی سی ڈی کی پرچی آئی تھی کہ سی سی ڈی کو گلوریفائی کر دیں. ہاں, وہ پرچی کو ڈسکس کرتے ہوا تھا, میں کوشچن کا آنسر دے رہا تھا, کوشچن کا آنسر دیا میں نے, کرتے کرتے اس میں یہ ڈسکشن آئی ہے. کھولیں جی, ہاں آپ دیکھ لیں, اس میں نے پہلے پرچی پڑھی ہے, کھولیں.
پہلے پرچی پڑی ہے کھول رہے اور اس پرچی کا جواب دیتے دیتے میں اس کو میں نے رو میں بہ گئے. نہیں ایسے اور glorify کر رہے. ایسے نہیں ہوتا. میں جب بھی کسی پرچی کو آنسر کرتا ہوں نا, اس سے ریلیٹڈ چیزیں بعض اوقات میں ڈسکس کرتا ہوں. کوئی واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا, میں نے کوئی جیل کا واقعہ سنا دیا, یہ نہیں ہوتا کہ میں اسے خود ٹاپک بنا کے کر رہا ہوں. تو ٹاپک وہ ہوتا ہے جس طرح آج میں نے اسپیشل ٹاپک معراج النبی کا بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح ٹاپک بنا کے میں نے کبھی اس کو ڈسکس نہیں کیا. ہاں, جب ٹاپک بنا کے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کو ڈسکس کیا قتل نہاد کے اوپر, جب چرچز کا معاملہ ہوا, اس وقت کی ساری چیزیں میں نے ان ڈیپتھ ڈسکس کی ہوئی ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کس چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. ایک منٹ جی, یہ ہے جی انجینئر محمد علی مرزا کلپس. ٹھیک ہے, ویڈیو ہے 48 منٹ 9 سیکنڈ. ٹھیک ہے, ہو گیا. یہاں سے آ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے. پہلے پرچی بھی ہوگی اس سے, وہ اس میں ٹائم لائن لکھی ہوئی ہے, اس پرچی پہ جائیں. CCD کی برکت سے ادروائز آپ بچیں نہیں, پیچھے جائیں نا سرکار, سوال لہذا میں گورنمنٹ سے اپیل کروں بالکل دور ٹورو نہ تو یہ پیچھے. ہاں چلے اور پیچھے جاؤں. ہاں ظاہر ہے کہ پرچی سٹارٹ ہوئی ہے نا میری جان, یہ کوسچن آنسر سیشن ہے. اور نیچے وہ لگا ہوا ہے کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا وہ کٹ لگا ہوا ہوگا چھوٹا سا. میں یہاں پر سنیں میں یہاں پر آپ وہی کام نظراتی کونسل نے کیا یار, اس طرح نہ کریں. وہ ٹاپک یار علی بھائی, اوہو پیچھے چلے نا, پرچی میں نے پڑھی ہے یار. ایک چیف منسٹر نے آ کے ان ساروں کو ایسا سیدھا کر دیا, اور سرکار پیچھے پرچی ہے تو لیں, سن لیں. میں نے سنا ہوا ہے, آپ پیچھے پرچی پڑھیں. سرکار میں نے انکار کیا ہے, میں نے انکار سن تو لیں, میں نے 2 منٹ تو خاموش ہو جائے, سن تو لیں. میری جان میں نے تب سننا ہے جب میں نے انکار کیا, میں نے ڈینائل کیا. تو آپ نے گلوریفائی کر دیا نا سرکار, میں نے ڈینائل کیا. ایک چیف منسٹر نے آ کے جب قانونی ادارے اپنا کام کر رہے ہوں, آپ نے مان لیا عدالتیں کام نہیں کر رہی. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے یہ مان لیا عدالتیں کام کیسے ہو رہا ہے نا عدالتوں میں, ایک چیف منسٹر آئی, اس نے CCD بنائی, ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے, تو دیکھو کم تو پہ گیا. سن لو, اس کے کس کا انکار ہے کہ میں نے نہیں کہا ہوا, لیکن یہ ایک کوسچن سے سٹارٹ ہوا ہے. یہ ہماری, میں نے مان لیا, میں کہہ رہا ہوں ایک کوسچن سے سٹارٹ. ٹھیک ہے, میں نے مان لیا, آپ نے گلوریفائی کیا, یہ مان لیں. ہاں گلوریفائی کیا نا, مان لیں. میں نے پہلے بھی کیا تھا. ہاں مان لینا کہ آپ نے غلط کیا گلوریفائی اس کو, یا تو آپ کہہ لیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر میں نے گلوریفائی کیا, یہ بالکل ٹھیک ہے. ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر تو ہے حرام ہے نا, تو مان لیں کہ یہ گلوریفائی آپ نے غلط کیا. CCD کی جو ایکٹیویٹی تھی میں نے اس کو ڈسکس کیا, اور اس میں گلوریفائی کیا, ہوا اور وہ میں نے غلط کیا. جی غلط, بات ختم ہو گئی, بس اتنی سی بات تھی ہماری. نہیں, آپ پروموٹ کر رہا ہوں. اور نہیں, دیکھا نا, پھر آپ کے دماغ میں وہی کھڑا ہوا ہے کہ یہ پروموشن کی طرف مجھے لے کر جا رہا ہے. بالکل نہیں, میں آ رہا ہوں اسلامی اسکالر کے اوپر, کہ اسلامی اسکالر وہاں پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو ٹھوک دیتا ہے تو بالکل سیٹ ہو گیا. اچھا, آپ کی انٹرسٹنگ معلومات میں اور بھی بتا دوں, شکل دیں, میں نے ان تک بات پہنچائی ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. مریم نواز شریف, ٹھیک ہے, کہ مجھے یہ خوبی پسند ہے کہ وہ اپنی تقریر کا ایک ایک لفظ لاجک اور دلیری کے ساتھ بیان کرتی ہیں. یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے؟ جی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو اپنی تقریر کا ایک ایک لفظ لاجک اور دلیری, ہم نے اسی پہ رہنا ہے, آپ کے الفاظ کے اوپر. اب میں آپ کو مختلف ان کی تقریر کے چند کلپ سنواتا ہوں. آپ سنوانے کی بجائے بات کر لیں. نہیں میں سنواؤں گا. آپ ہمیشہ کہتے ہیں یار دلیل. نہیں وہ جب میں کہوں گا نا, زندگی ان پہ تنگ کر دینا, اللہ تعالیٰ کی زمین لوگوں پر تنگ کر دینا. آپ نہ بیان کریں, اگر مجھے میں چلا لوں. سنیں, کیا کہا وہ کہتی ہیں یہ نشے میں سدھ پڑا رہتا ہے, یہ نشئی. کون؟ عمران خان. اچھا ٹھیک ہے, تو انہوں نے دلیل دی اس کی؟ میں بتا رہا ہوں نا, دلیل تو آپ نے دے دی نا. نہیں میں نے کیوں دینی ہے؟ تو یا تو پھر مجھے پوری ویڈیو چلا لینے دیں جس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں. میں آپ کو نا, اس لیے میں نے آپ کو کہا تھوڑی دیر پہلے کہ سیاست سے دور ہو. ایک منٹ میرے بھائی, سب سے پہلے یہ کلپ میرا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا عمران ریاض خان صاحب نے. اچھا. اور انہوں نے اس کو ڈسکس کیا. نصر اللہ ملک صاحب کی یہ پوڈ کاسٹ تھی جس میں مجھ سے پوچھا گیا کہ میں پولیٹیکل لیڈرز کے نام لیتا ہوں, آپ ایک ایک ان کی خوبی بتائیں, ایک ایک خامی بتائیں. اس میں نے کوئی سنگل آؤٹ کسی ایک بندے کو نہیں کیا. اس میں خان صاحب کے حوالے سے یہی چیز ڈسکس ہوئی. اب کرامت دیکھ لیجیے گا, اس کو اسٹیبلشمنٹ کی چال نہ کہیے گا. میں نے کہا جو لوگ کہتے تھے نا خان صاحب نشہ کرتے ہیں, تو ان کو اب اپنا الزام واپس لینا چاہیے. وہ اتنے عرصے سے اندر ہیں, نشے کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا, اور انہوں نے دیا نہیں ہوگا, ان کو بھی اپنا الزام واپس لینا چاہیے.
دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہوئی ہے, آپ نے نشے والی بات کی اور میں یہ ریکارڈنگ میں کر چکا ہوں. عمران ریاض خان صاحب نے یہ کیا, انہوں نے صرف مریم نواز والی بات اٹھائی, اور اس سے پہلے وہ سیاست.pk والے, اس میں نے بلاول بھٹو کی بھی بات کی, مریم نواز کی بھی بات کی, اور خان صاحب کی بھی بات کی. کمزوری میں نے خان صاحب کی بتائی کہ کانوں کے کچے ہیں. اچھا, مریم نواز کی میں نے کمزوری بتائی کہ یعنی ایک ڈائنیسٹی ان کی چل رہی ہے, ظاہر کہ ان سے بڑے لوگ موجود تھے لیکن وہ اپنی باپ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھی. بلاول بھٹو کے والے سے بھی یہ بات کی, زرداری صاحب کے بھی میں نے بتایا, پازیٹیو نیگیٹو. انہوں نے ایک چیز اٹھائی اور اس کو اس طریقے سے بریف کیا. میں نے یعنی مریم نواز کی اگر کسی چیز کی تعریف کی ہے کہ وہ جانچ کے بولتی ہیں, تول کر بولتی ہیں, اور ایسے ایسے الفاظ وہ اردو کے استعمال کرتی ہیں پوری ورکنگ کرنے کے بعد. مجھے پتا چلا کہ عرفان صدیقی صاحب شاید لکھ کے دیتے ہیں یا پرویز رشید صاحب, واللہ عالم, میرے علم میں نہیں ہے, بس سنی سنائی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری زندگی مریم نواز جو بھی بولیں گی وہ حق پر مبنی ہوگا. یہ تو میں اپنے بارے میں بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں پوری زندگی جو بھی بولوں گا وہ حق پہ مبنی ہوگا. اسی طریقے سے نہ خان صاحب کے بارے میں یہ میں کہوں گا پوری زندگی ان کے بارے میں کلیم کر سکتا ہوں کہ وہ ماضی میں نشہ نہیں کرتے رہے یا مستقبل میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کل کو آگے مجھے کوئی بات کرے کہ جی ہم نے تو ماضی میں یہ چیز بھی دیکھی ہے, وہ تو خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ ماضی کے اوپر نہیں جانا چاہیے. تو کسی کے بارے میں سٹیٹمنٹ کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ 100% اس کی ہر بات کے اوپر مستقبل میں بھی ہونے والی ہر بات کون کرتے ہیں, آپ بات لیتے ہیں. چھکا مار گئے آپ ویسے اس میں سرکار, خان صاحب کے نشے والا. سرکار چھکا نہیں مارا, میں نے اس میں بات کی ہوئی تھی, اور میرا عمران ریاض خان صاحب سے یہی گلہ ہے کہ آپ نے ایک کلپ نہیں کاٹی, اور میں نے ان کو آڈیو جنید بھائی کے ذریعے بھجوائی تھی کہ آپ کو پوری بات کرنی چاہیے تھی. اسی لیے تو میں کہتا ہوں, اسی لیے تو کہتا ہوں پولیٹکس سے سائیڈ پہ ہو جائیں. سرکار یہ آپ مشورہ صحافیوں بات کریں, اسی لیے میں بھی کہتا ہوں صحافی باتیوں کی لائن نہ لیا کریں, بات ہی کیا کریں گے تو کوئی آپ کو رگڑے گا ہی نہیں. سرکار رگڑے گا ہی نہیں, کوئی کہے گا نہیں. جب آپ ایک پارٹی کی لائن لینا چھوڑ دیں گے تو آپ میرے ہتھے نہیں چڑھیں گے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں پوری میں یہ سنواؤں گا. نہیں سرکار, ایک پوری بیلنس سٹیٹمنٹ لی آپ نے. سرکار اس قسم کے خان صاحب کے بھی بیانات ہیں, وہ بھی چلائیں ادھر. آپ نے خان صاحب کے بارے میں کہا نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں. آپ نے کہا کیا؟ میں تو آپ کو آپ کی سٹیٹمنٹ دکھا رہا ہوں. میں نے آپ کو جنرل کلیئر کر دیا. اچھا اودی پھپھی اپنی گل کرو, فلانی دی پھپھی فلانی دی پھپھی نس گئی, فلانی دی پھپھی نے یہ کرتا, اپنی گل کرو. چھوڑ دیں خان صاحب, آپ اپنی بات کریں. ایک منٹ, آپ سے سنیں, نون لیگ کی لائن لی تو میں نے وہ دوسری بات کی. آپ دیکھ لیں میں کتنا منہ سے مزاج بنوں. میں جانتا ہوں, آپ جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے نا کہ یار 2018 میں بھی تو 2013 میں نواز شریف صاحب بھی تو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے تھے, تو آپ کیا کہتے ہیں, اودی پھپھی اودی پھپھی اودی پھپھی. اپنی پھپھی کی گل کرو, چھوڑو عمران خان نو, تسی اپنی گل کرو. چھوڑو عمران خان نو, وہ جو کہتا ہے غلط کہتا ہے. عمران خان غلط کہتا ہے. اسی طریقے سے آتے ہیں. ہاں یہ ایسا ہے, کس کو انکار ہے؟ بس فلانی پھوپھی فلانی پھوپھی فلانی. میں سوال پوچھ رہا ہوں, مجھے 2014 کے دھرنوں میں اس لیے پتا چل گیا تھا 2019 میں ملاقاتیں کیوں کرنا چاہتے تھے آپ پھر عمران خان سے؟ کیا کیوں میں نے کو ملاقات کرنی ہے؟ ہاں آپ نے عمران ریاض کو کال کی تھی. میں نے عمران ریاض خان صاحب کو اس کا پورا جواب دے دیا. کال کی تھی آپ نے؟ اور سرکار آپ نے کہا تھا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اور سرکار وہ بات ہی کچھ, جب 2014 میں وہ آئی دھرنے سے گیا, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا بات ہوئی تھی, انہوں نے کیا پیش کی. وہ اب عمران ریاض خان صاحب نے کہا آپ پاکستان آئیں گے, انہوں نے مجھے کہا سامنے بیٹھے, انہوں نے کہا میں کو آپ ابھی سائیڈ پہ رکھیں. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان آؤں گا. آپ اپنی بات کریں. انہوں نے کہا میں پاکستان آؤں گا ذیشان, اور آپ نا انجینئر صاحب کو میرے گھر لے آئیے گا. نہیں میں تو کہیں نہیں جاتا, میں اس طریقے سے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں جاتا ہوں. اس کی بھی سیکیورٹی ریزن ہے, وہ بھی نہیں آ سکتا. پھر کیا بنے گا؟ چلیں آن لائن پھر آ جائیں. پھر کیا بنے گا؟ آن لائن مناظرے کرنے دیکھنا اس طرح نہ غلط رنگ دے. آن لائن نا آپ کے چینل کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. آپ جا سکتے ہیں حضور, آپ جا سکتے ہیں. سرکار ایک منٹ, آپ جا سکتے ہیں. آن لائن ادھر نیچے 2 3 گاڑیاں پولیس کی کھڑی ہیں, ٹھیک ہے, آپ جا سکتے ہیں. آپ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھیں اللہ کے اور چیزیں ختم کرنے نکلیں. اے لاہور کھڑا ہے, میں لے جاؤں گا بھائی کو. اور خدا نہ خواستہ میرے بھائی پہ حملہ ہوا تو آگے پہلے میں کھڑا ہوں گا. اگلی گل کرو تسی, میں لے جاؤں گا لاہور تک. سید صاحب یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا, ہم ابھی کر لیتے ہیں, آن لائن بلا لیں. کیوں آن لائن بلاؤں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان آؤں گا, میں بھائی کو گھر لے آؤں. گھر لے آنے میں کیا مسئلہ؟ بھائی آن لائن نہیں, چیزیں مزہ نہیں آتا. یہ جو مزہ آ رہا ہے, یہ جو مزہ آ رہا ہے, یہ جو مزہ آ رہا ہے, یہ لائیو نہیں آتا. پوڈکاسٹ میں آن لائن جاتے ہیں,
ٹھیک ہے, باقی جگہ پہ آن لائن جاتے ہیں, جب میں کہتا ہوں کہ آن لائن آ جائے تو کہتے ہیں میں سامنے آپ کے ساتھ تو ڈیٹیل میں کریں گے نا, وہ آن لائن بھی ڈیٹیل ہو سکتی نہیں ہو سکتی. میں نے اتنی لمبی بھائی کبھی کنیکشن کا مسئلہ بن جاتا ہے, کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, آپ ہم ہی تو بھرے, میں گولی کھا لوں گا خدا نہ خواستہ تھوڑے تے چلی, میں لے جاؤں گا بھائی نو علی بھائی نو لاہور, آن لائن باہر تو نکلو, بیٹھ جاؤں گا. نہیں, انہوں نے کہا کہ میں ادھر آؤں گا, ادھر آئیں گے انہوں نے کہا, انہوں نے کہا میرے گھر آ جائیں, یہ بات انہوں نے نہیں اس میں کی, مجھے انہوں نے کہا میرا پیغام دے دینا. اچھا, آپ چلیں گے آپ گھر, سارے ادھر ہی آستانے پہ کیوں آئے ہیں, کہیں آپ بھی چلے جائیں بھائیوں کے گھر, ایک جگہ جاؤں, کہیں بھائیوں کے گھر بھی چلے جائیں. نہیں, اس میں کوئی تکبر والی بات نہیں ہے, میرا جانا میری موومنٹ کے اوپر آپ سمجھ لیں ریسٹرکشن ہے اس حوالے سے. اچھا چلیں, اب میں اگلے سوال کے اوپر آ جاؤں. آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ سے بھٹی صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ جب گئے جیل میں, جی تو آپ کے لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا آپ کے لیے, کسی نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر نکلتے اور آگ لگا دیتے ڈی سی آفس سے, یہ وہ کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا آپ کے لیے, کہیں پیسفل پروٹیسٹ بھی نہیں کیا جنرل بھی. آپ نے کہا کہ میں نے جیل میں سے خط لکھا تھا کہ کسی نے باہر نہیں آنا, ٹھیک ہے, تو وہ خط کدھر ہے؟ پتہ نہیں, جہاں لکھا تھا وہیں پہ ہوگا, کیا کرنا ہے اس کو. نہیں, میں کہا میں وہ خط دیکھ لوں کہ آپ, میں نے تو جیل سے کافی سارے خط لکھے ہیں میرے خیال میں, وہ خط جو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے سنبھالنے کا کہا. چلے میں اور مجھے نہیں چلے پتا, آپ ہم ایسے لے آتے ہیں, ہم ایسے لے آتے ہیں, آپ کے پاس ابھی فزیکل موجود نہیں ہے. آپ نے وہ خط جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کا, اور میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہے, لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے. نہیں, آپ تو جیل میں تھے, ریکارڈ کدھر سے آ گیا, ٹھیک ہے. اوہو, میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں پہلے سے کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنا. آپ نے کہا میں نے خط لکھا تھا, ہم اسی کے وہ اس لیے لکھا کہ نہ تبدیل کریں, ایک منٹ اسی پچ پہ رہیں, ادھر نہ جائیں, اسی پچ پہ رہیں. پہلے میرا سوال تو سن لیں. آج کر لیں. سوال یہ ہے, آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا, پہلے یہ کہا تھا, پہلے وہ کہا تھا. آپ نے بھٹی صاحب کو کہا میں نے جیل سے خط لکھا اور میں نے کہا میرے لیے کوئی نہیں نکلے گا. اب وہ خط آپ کے لاکھوں اسٹوڈنٹ تک پہنچا, ایسے ہی نا, آپ کے لاکھوں ہی اسٹوڈنٹ ہے نا آپ کے. آخر آپ نے ان کو کہا تم فلاں جگہ نہ نکل آنا, تم فلاں جگہ نہ نکل آنا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے کسی کو واٹس ایپ کے اوپر بھی بھیجا ہوگا, آپ کے بندوں نے اپنی, آپ کے اسٹوڈنٹس کو, تم فلانے شہر سے نہ نکلنا, یہ انجینئر صاحب کا آ گیا ہے. کہیں کوئی ڈیجیٹل کے اوپر خیر کا کام تھا نا, یہ کوئی آپ ساتھ تو نہیں رہے تھے, کسی پیج کے اوپر بھی ہم نے وہ لیٹر نہیں دیکھا. تو لیٹر کتنے, اچھا وہ کسی کے واٹس ایپ میں, وہ میرے بھائی ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. میری بات ہے, میری بات سن, آپ نے کہا میں نے جیل سے خط لکھا. او یار صحیح ہے صاحب, کن چیزوں پہ آپ کہتے ہیں دلیل لاجک, چلو مطلب آپ نے وہاں سے کوئی خط نہیں لکھا, آپ کی پہلے ویڈیو میں سے جواب بھی نہیں 5 منٹ کا سننا. چلو ٹھیک, اس طرح نہ کرنا یار, صحیح ہے صاحب. بات یہ ہے, میری درجنوں ویڈیوز ریکارڈ ہیں, اور یہ میں کو پہلی دفعہ نہیں گیا, 2020 میں بھی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, اس دوران بھی کئی بار ایف آئی آرز کٹی. میں ہمیشہ جب کرین پارٹی کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کرتا تھا تو میں ساتھ کہتا تھا کہ میرے لیے بھی کوئی نہیں نکلے گا, نہ کسی کو نکلنا چاہیے. اسٹیٹ کے ساتھ آپ لوگ ٹکر نہ لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے.